یہاں پر دو لوگ بصرہ میں آئے اور ایک حکمت کی دکان تھی اور اس سے کہا ہمیں کافور اور سدر دے دو۔ کافور اور سدر جو ہے وہ جب کوئی مردہ ہو جائے تو اسے 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، کافور، سدر اور صاف پانی سے۔ اس دکان والے نے دیکھا کہ یہ دونوں کا لباس کوئی اور ہے، ان کی گفتگو کوئی اور ہے، اخلاق کچھ اور ہے۔ کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بولا کہ تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں دو کافور سدر ہم جائیں۔ کہا نہیں، آپ ہمیں، بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہا ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اب تو یہ اور حالت اس کی عجیب سی ہو گئی۔ اس نے بہت منت سماجت کی، ان کے پاؤں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہی اجازت تھی۔ کہا نہیں، مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے۔ انسان کو تڑپنا چاہیے اپنے امام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ لے کے جائیں گے، اگر امام نے اجازت دے دی تو ملوا دیں گے، ورنہ۔ یہ قبول کی، اس نے کافور سدر اٹھایا، اپنی دکان بند کی، چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے سامنے پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی پہ چل رہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ کھڑا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چڑھوں؟ کہا بسم اللہ کہو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ اس نے دیا اور یہ پانی کے اوپر چلنا شروع۔ چلتے چلتے پانی میں کہیں درمیان میں پہنچا تو کالے بادل آئے، کالے بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش ہوئی، اس کے لباس بھیگنا شروع ہوا۔ جیسے ہی اس کا لباس بھیگا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھ کے آیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ خیال آیا، یہ پانی کے اندر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارے ذہن میں خیال کس کا ہے؟ اس نے پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی، دوبارہ اسے کہا حجت کا واسطہ دو، دوبارہ چلتا چلتا پہنچا، ایک کنارے پر لگا ایک خیمہ دیکھا، سبز رنگ کا نور ہے، اسے روک دیا۔ وہ دونوں اندر گئے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف اسے آواز آئی۔ جب انہوں نے امام سے کہا کہ مولا اس نے بڑا اصرار کیا، ہم لے آئیں، آپ کی مرضی ہے، اجازت دیں تو لے آئیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب امام کا فرمان ہم سب کے لیے، پہلے میرے لیے۔ امام نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ وہ ہماری ہر چیز، ہم سب کا صابن کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ میرا صابن ہو سکتا ہے میری مجلس ہو، میری کتاب ہو، میری درس ہو، آپ کا صابن کچھ اور ہو۔ ہم سب اسی میں پھنسے ہوئے۔ ہم کیسے اس سے باہر نکلیں؟ کیسے پہنچے ہیں جانم؟ امام تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا